صحابہ ہیں تو تابعی کا ہونا بھی ضروری ہے، تابع تابعی کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اب نبی نہیں تو صحابہ بھی نہیں، صحابہ کو دیکھنے والے بھی نہیں، ان کو دیکھنے والے بھی نہیں۔ یہ چاروں سلسلے ایسے ہیں جو آج کے ہمارے ماحول اور معاشرے میں، اس عالمی دنیا میں، زمینی دنیا میں یہ سلسلے ختم ہو گئے۔ اب اس میں سے ایک سلسلہ جو ہے وہ باقی ہے، روز قیامت تک باقی رہے گا، وہ ہے اولیاء اللہ کا۔ ولیوں کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا، پہلے سے بھی چلا آ رہا ہے اور ابھی بھی موجود ہے اور آئندہ بھی رہے گا۔ جو گزشتہ جمعہ میں نے ایک بات کہی تھی، جو آج اللہ تعالیٰ نے اس نظام عالم کو چلا رہا ہے، کسی چیز کی کم و بیشی کے بغیر، یہ کسی اللہ والے کی عبادت اور ریاضت اور مجاہدے اور ان کی قربانی کی برکت ہے، جو اللہ نے آج دنیا کے نظام کو برقرار رکھا ہے۔ آج بھی اس روئے زمین پر اللہ کے پسندیدہ بندے موجود ہیں، اللہ کے ولی موجود ہیں، اسی لیے اللہ نے اس نظام کو برقرار رکھ کر چلا رہا ہے۔ یہ طبقہ ہے ولیوں کا، جن کے صدقے اللہ ہواؤں کو چلا رہا ہے، برسات نازل کر رہا ہے، چاند کی چاندنی ہو رہی ہے، سورج کی روشنی آ رہی ہے، کھیت باغات کلیان میں اناج سبزیاں اگائے جا رہے ہیں، سارا نظام اللہ چلا رہا ہے اس کے برگزیدہ بندوں کی برکت کی وجہ سے، ورنہ ہمارے اعمال کی وجہ سے نہیں۔ ہمارے کوئی ایسے اعمال نہیں جسے دیکھ کر اللہ نظام کو چلائے دنیا کے۔ یہ ولیوں کا ایسا سلسلہ ہے، یہ اللہ کے برگزیدہ بندے اپنے مجاہدے اور ریاضتیں اور قربانیوں کے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ اس میں بہت بڑی قربانیاں، مشقتیں، تکلیفیں جھیلنا پڑتا ہے، ورنہ ایسا نہیں کہ کہیں مارکیٹ سے خریدا جائے، کہیں ہول سیل بازار سے خریدا جائے، یا کسی ایک ولی کے جیب سے اٹھا کر اپنے جیب میں ڈال لی جائے۔ ولایت ایسی نہیں ہے۔ ہاں، ایک بات یہ ہے کہ اللہ بعض بندوں کو اپنی طرف سے ولی بنا دیتا ہے، بعض بندوں کو ان کو بننا پڑتا ہے۔ پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے ان کے والد اور والدہ کے تقوی اور طہارت اور ان کی ریاضت، مجاہدے اور قربانیوں کی برکت سے اللہ نے ان کو ماں پیٹ سے ہی ولایت عطا کر دی تھی۔ ایک واحد ایسے ولی گزرے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہی ولی بن گئے تھے، ان کو عطا کیا اللہ نے۔ بعض ایسے اللہ کے ولیاں بھی گزرے جن کی زندگی کوئی خاص عبادتوں والی نہیں تھی، اللہ والی نہیں تھی، سنت و شریعت دین والی نہیں تھی۔ حضرت فضل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ سن چکے ہوں گے۔ یہ ایک بہت بڑے ڈاکو تھے، چور تھے، اچکے تھے، جنگلوں کے پاس، بڑے بڑے راستوں کے پاس جا کر اپنے ساتھیوں کو لے کر پڑاؤ ڈالتے تھے، اور جن کا مسافروں کا وہاں گزر ہوتا ان پر اٹیک کرتے، حملہ کرتے، ان کو لوٹ لیتے، ان کا سارا پیسہ مال جو کچھ ہوتا سب کچھ لوٹ لیتے تھے۔ اتنے بڑے ڈاکو تھے وہ۔ اب ایک وقت ایسا آیا کہ ان کی جگہ سے کچھ دور پر ایک قافلے نے رات کو قیام کر لیا، یہ سوچ کر کہ آگے جائیں گے تو فضیل ڈاکو ہے،
وہ ہمیں لوٹ لے گا، رات میں نہیں جانا، رات یہاں گزار لیں گے، صبح ہم نکلیں گے۔ جب انہوں نے انتظار کیا کہ قافلہ نہیں آیا، چلو کیا ماجرا ہے دیکھیں گے بول کر قافلے کے قریب گئے، وہ پڑاؤ جھونپڑیوں کے ان کے ٹھکانے کا جائزہ لیتے تھے، یہ جو ہے پڑاؤ کی طرف گئے تو وہاں پر ایک لڑکی اللہ کا کلام پڑھ رہی تھی، جس کا مفہوم اور ترجمہ یہ تھا کہ کیا اللہ کے بندوں کو ابھی وقت نہیں آیا سدھرنے کے واسطے، اللہ کے قریب ہونے کے واسطے۔ ایک آیت انہوں نے سن لی، وہ ایک آیت ان کے اوپر اثر کر ڈالی، سوچنے لگے دل کے اندر کہ میری زندگی کس حال میں گزر رہی ہے کہ کیوں نہ میں اللہ کے قریب والا بھی بن جاؤں۔ وہ ایک آیت ان کو اثر کر ڈالی اور ان کے اندر ایسا اللہ کی کلام کا اثر ہوا کہ وہ اس کام سے توبہ کر لیے اور ڈاکو بننا چھوڑ دیے، قافلوں کو لوٹنا چھوڑ دیے، ساتھیوں کو بھی توبہ کرائی، ایک متقی اور پرہیزگار والی ولی صفت والی زندگی انہوں نے گزاری، وقت کے زمانے کے بہت بڑے ولی بن کر زندگی گزارے۔ تھے سو کیا ڈاکو، لوٹ مار کرنے والے۔ ان کا بیٹا ہوا علی نام تھا۔ کلام پاک کی ایک چھوٹی سی سورت اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر اس دنیا کی حقیقت اور مرنے کے بعد قیامت اور محشر کا منظر اس میں کھینچا ہے۔ وہ قاریوں کو، پڑھے لکھے علماء کو اس سورت کی وہ کیا کرتے تھے، ابھی کم سن عمر جوان لڑکا تھا، وہ بار بار پڑھنے کو بولتے، جب وہ پڑھتے رہتے یہ سوچ کر اسے سمجھ کر ڈر اور خوف سے کئی مرتبہ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ اب ایک مرتبہ ایسا آیا کہ سورت کو سنتے سنتے ہی اسی خوف کی وجہ سے دنیا سے بھی چل بسے۔ باپ کے اوپر ایک آیت اثر کری، بیٹے کے اوپر سورت اثر کری، وقت کے بڑے ولیوں میں ان کا شمار ہو گیا۔ لہٰذا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ولی ہر کوئی اپنی مجاہدے مشقت اور قربانی سے بن سکتا ہے، اور بعض لوگوں کو اللہ چاہے تو ان کو ولی بنا دیتے ہیں، جیسے غوث پاک کو اللہ نے ولی بنایا، فضیل ابن عیاض اپنی قربانی اور مشقت سے وہ اللہ کے ولی بنے، ایسے بے شمار اولیاء اللہ گزرے۔ لیکن دونوں طرح کے طبقے کے اولیاء اللہ کو پسند ہے۔ اب اس میں ایک چیز بھی ہے، بعض لوگ مالدار ولی بھی گزرے ہیں، بعض لوگ غریب ولی بھی گزرے ہیں۔ آج لوگوں کا ایک سوچنے کا ایک انداز ہوتا ہے کہ ولی بننا ہے، ولی ہونا ہے تو اس کے پاس اچھے خاصے کپڑے نہیں ہونا چاہیے، میلے کچیلے پرانے کپڑے رہنا، بکھرے ہوئے بال رہنا، ان کے پاس کھانے کو موجود نہیں رہنا، ان کا گھر نہیں رہنا، ٹھکانہ نہیں رہنا، بوٹی کوڑی پیسہ ان کے پاس نہیں رہنا، سارے چیزاں سے وہ فقیر رہنا۔ ایسا آدمی ولی بن سکتا ہے یا تو ولی ہو سکتا ہے، یہ ہماری سوچ ہے، لیکن ایسا نہیں، اس کے برعکس خلاف ہے۔ بہت بڑے وقت کے رئیسوں میں، مالداروں میں حضرت محبوب سبحانی کا شمار کیا جاتا تھا۔ شیخ بہت بڑے دولت مند تھے، اس کے باوجود بھی وہ دولت ان کے دل میں نہیں تھی۔ دولت مند رئیس تھے، دل میں صرف اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری اور اللہ کا ذکر تھا، دولت دل میں نہیں تھی۔ بہل الدانا رحمۃ اللہ علیہ، افلاطون ایک شخص بھی گزرا، اس طرح کے بہت سارے اولیاء اللہ بھی گزرے جن کے پاس گھر نہیں، ٹھکانہ نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن تھے تو ساری ان کے پاس ولایت تھی نہیں، ساری دنیا کی دھن دولت کی بمثال ان کے پاس تھی۔ ان کی نظر دنیا کی حقیقت کو سمجھ چکی تھی، وہ ان چیزوں کو اپنے پاس لینا پسند نہیں کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹیاں اور داماد
حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیویاں بنی۔ حضرت عثمان اللہ کے نبی کے داماد ہیں، بہت بڑے مالدار ہیں۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نبی کے داماد فاقے میں رہیں گے، غریب رہنا ان کو، بہت بڑے مالدار تھے۔ جہاں پانی کی کمی رہتی کنواں کھدوا دیتے، جو کوئی قید میں رہتا اسے آزاد کراتے، قحط پڑتا تو لوگوں کو راشن اناج کا انتظام کرتے، بہت ساری سہولتیں کرتے، بہت بڑے مالدار تھے حضرت عثمان رضی اللہ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لخت جگر نور نظر نبی کی لاڈلی بیٹی، اور ان کے شوہر حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ یہ بھی بیٹی داماد ہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ غریبی حالت تھی ان کی۔ عثمان بھی داماد اور علی بھی داماد، ایک داماد مالدار دوسرا داماد غریب۔ یہ ہم فرق کرتے ہیں لیکن دونوں میں فرق نہیں۔ حضرت عثمان بھی اللہ کے چہتے تھے، حضرت علی بھی اللہ کے چہتے تھے، دونوں بھی جنت کی پیشن گوئی کے حقدار تھے، دونوں اللہ کے نبی کے داماد تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض بندوں کو دیکھ کر آزما لیتا ہے، بعض بندوں کو آزما کر بات دیتا ہے۔ ابھی ہمارے پاس سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اولیاء اللہ کسی چیز کے محتاج بھی نہیں رہتے، ان کو تکلیف پریشانی بھی نہیں رہتی۔ قرآن کہتا الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان لانے کے بعد ساری زندگی سب کچھ ان کا جو ہے چلنا پھرنا تقوی و طہارت پر زندگی ان کی گزر جاتی ہے، ان کو کسی چیز کی پریشانی تکلیف نہیں ہوتی۔ اللہ خود بول رہا۔ اب ولیوں کو دنیا کمانے کی کیا ضرورت ہے؟ سب کچھ ان کو اللہ کی طرف سے ملتا ہے اور کسی کے محتاج بھی نہیں رہتے۔ ہمارے صدقے کی ان کو ضرورت نہیں، ہمارے احسال کی ان کو ضرورت نہیں، ہمارے نیاز و نظر کی ان کو ضرورت نہیں، ہمارے چادر کی ان کو ضرورت نہیں، ہمارے کسی چیز کی ان کو ضرورت نہیں۔ اگر ضرورت ہونا ہے تو ان کے فیض کی ہمیں ضرورت ہے، ان کے دعاؤں کی ہمیں ضرورت ہے، ان کے نگاہ کرم کی ہمیں ضرورت ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے اس پر بات کی تھی کہ اولیاء اللہ کے روپ میں بہت سارے ڈھونگی، ڈپلیکیٹ، چور، اچکے، لوٹنے والے، دنیا کمانے والے، ایمان بھی ہمارا غارت کرنے والے، پیسہ بھی ہمارا لوٹنے والے دنیا میں بہت ہیں، ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہے۔ جس کو دنیا کی ضرورت پڑ گئی سمجھو وہ ولی نہیں ہے، اور جو دنیا سے بے خبر ہے سمجھو وہ اللہ کے یہاں سے سب کچھ اس کا نظام ہے۔ اب حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ایک سادہ سیدھا صفت والے زندگی گزارے، انہوں نے نبی والے کچھ اوصاف ان کے اندر یہ موجود تھے کہ ہر کسی سے نرمی اور محبت سے بات کرتے تھے، ہر کسی کو درگزر معاف کرتے تھے، اچھا سلوک اور صحبت کی زندگی گزارے انہوں نے۔ ہاں کوئی اگر شریعت کے خلاف، امور شرعہ کے خلاف اگر کام کرتا تو اسے فوراً ڈانٹتے تھے، اسے تنبیہ فرماتے تھے۔ جو کوئی دین کے، شریعت کے آداب اور اصول اور عبادتوں کے خلاف زندگی گزارتا رہتا، معمولی آدمی تو معمولی آدمی، بڑے بڑے وقت کے حکمرانوں کو بھی انہوں نے بخشا نہیں۔ سلاطین، بادشاہ ہوتے تھے، رئیس ہوتے تھے، ان لوگوں کو بھی نصیحت آپ فرماتے تھے، دنیا کی حقیقت سمجھاتے تھے اور خبر اور آخرت کے بارے میں بتاتے تھے۔ کبھی وہ سلاطین کے درباروں میں تشریف لے کر نہیں گئے۔ آج پیروں کو جہاں بلاؤ وہاں آ جاتے، آج جو ولیہ معلوم ہوتے نہیں، سارا چکر کاٹتے رہتے ہوں، کیونکہ ان کو دنیا کا مقصد رہتا۔ بڑے بڑے حکمرانوں کی طرف سے دعوتیں آتی، ان کے دربار میں
حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نہیں جایا کرتے تھے۔ کبھی کبھار یہ بڑے لوگ نہیں آرینا حضرت بول کر اشرفیوں کا کچھ ہدیے ان کے پاس پیش کرتے، آپ جو ہے ہمیشہ اسے رد کرتے، انکار کر کے واپس کر ڈالتے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ایسا ہوا کہ ایک حاکم بادشاہ دو بڑے بڑے طبق میں اشرفیوں سے بھرے ہوئے لے کر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر پیش کیا۔ حضرت نے انکار کیا ہمیشہ کی طرح کہ نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے مجھے۔ لیکن اس نے بہت اصرار کیا کہ نہیں حضرت، آپ اسے قبول کر لیں گے تو آپ کا ہمیں تھوڑا فیوز حاصل ہو جائے گا، میں خوش نصیب سمجھا جاؤں گا۔ آپ کی پوری زندگی نصیحتوں والی زندگی گزری ہے۔ حضرات بزرگوں نے فرمایا ہے، کتاب کے اندر لکھا کہ اگر غوث پاک کے صرف کرامتوں کو لکھ دیا جائے تو ایک بہت خاصی اچھی موٹی تازی کتاب بھی کم پڑ جائے گی، اتنے زیادہ ان کے کرامتاں گزری۔ لیکن وہ کرامتوں کے اوپر توجہ نہیں دیے، کیونکہ دین کے اندر اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کرامتوں کے بارے میں ولیوں سے نہیں پوچھتا، اللہ ولیوں سے حساب پوچھتا کہ تمہارے دور میں، تمہارے زمانے میں جو امت تھی تو تمہیں ان کو دین کیا سکھائے بول کر، میرے حکامات، میرے حبیب کی طریقے تمہیں قوم کو، امت کو کیا سکھائے، کیا اسلام اور دین پہنچائے، یہ سوال ان سے ہوگا۔ تمہیں کتنے کرامتاں نکھالے کو پھرے کر کو اللہ نہیں پوچھتا، اور ولیاں بھی اس کے اوپر توجہ نہیں دیتے۔ لیکن بسا اوقات جب وہ لوگ دل سے چاہتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نازل کر ڈالتا۔ یہ بادشاہ دو اشرفیوں کے طبق لے کر آیا نا، اصرار کریا۔ اب حضرت وہ طبق میں سے ایک اشرفی اٹھائے، اس طبق میں سے ایک اشرفی اٹھائے، دونوں کو ہاتھ میں رکھ کر دونوں ہاتھ میں رگڑنا شروع کیا۔ حضرت کے سارے مریدین موجود ہیں، بادشاہ بھی ہے، حاکم بھی ہے وقت کا، اس کے وزیر بھی ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ دو اشرفیوں کو آپ نے ہاتھ میں لے کر رگڑنا شروع کیا تو آپ کے ہاتھوں سے خون نکلنا جاری ہو گیا۔ وہ اشرفیاں ختم ہو گئی، اس میں سے خون نکل کر بہنے لگا۔ تو حضرت نے بڑے جو ہے سختی کے انداز میں کہنے لگے کہ تم جو ہے لوگوں کے ساتھ بے ایمانی کرتے ہو، لوگوں کا مال کھاتے ہو، لوگوں پر ظلم کرتے ہو، یہ سارا کر کے لوگوں کا خون پی کر اس خون کو لا کر تم میرے سامنے پیش کر رہے ہو، اٹھا کر لے جاؤ، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ بادشاہ یہ منظر دیکھ کر جو ہے فوراً جو ہے غشی میں آ کر بے ہوش ہو کر نیچے پڑ گیا۔ اب اس سے بھی بڑی اور کیا کرامت ہوتی تھی؟ فرماتے ہیں کہ حضرت کو اس کا الہام ہو جاتا تھا، آج ہدیے تحائف پتہ نہیں کیا کیا پیروں حاصل کرتی، ان کے پاس لے جا کر دے ڈالتی، لاؤ بھائی الحمدللہ الحمدللہ بول کر قبول کر کو رکھ لیتی۔ تحقیق کی بھی ایک اصول ہے شریعت اور اسلام کے اندر۔ آج ایسی تحقیقات نہیں، تو حضرت ایسی دنیا کی حیثیت اور خبر اور محشر کی بات کرتے تھے، ان کی پوری مجلس میں ہر وقت جو ہے لوگ سن کر غشی آ کر خوف کھا کر مر جاتے تھے۔ ان کی مجلس میں کئی مرتبہ جنازے اٹھتے تھے۔ اس لیے حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک لمحہ ولیوں کی صحبت کا اثر 100 سال کی بیریہ نفل عبادت سے بھی افضل ہے۔ ایک لمحہ ایسے ولیوں کی صحبت میں گزارنا 100 سال کی نفل عبادت سے بھی زیادہ افضل ہے۔ آج ہمیں 100 سال بھی پیروں کے ساتھ میں زندگی گزار رہے ہیں، ایک لمحہ اللہ کی اطاعت کرنے کی ہمیں کبھی توفیق نہیں ہوئی، پہچاننے کی اور ماننے کی ہمیں ضرورت ہے اس طرح کے ولیوں کو۔ ایک بہت بڑے پیر تھے، ان کے ایک مرید تھے، انہوں نے خواب دیکھا، فوراً پیر کے پاس بھاگ کر آئے، خواب سنا کر تعبیر معلوم کرنے۔ انہیں خواب بیان کرنا شروع کرے، حضرت میں نے خواب دیکھا کہ میرے خواب میں ایک بہت بڑا شہد کا کٹورا ہے،
اس کے اندر آپ کا ہاتھ ڈوبا ہوا ہے۔ آج کے پیروں کی حالت دیکھو، سمجھو، اس بات میں معلوم ہوتا۔ تمہارا ہاتھ کیا ہے؟ شہد کے کٹورے میں ڈوبا، انگلیاں سارے بھی ڈوب گئے ہیں، لیکن ایک طرف دوسرا کٹورا ہے، اس میں غلاظت ہے، پاخانہ ہے، اس میں میرا ہاتھ ڈوبا ہوا ہے۔ حضرت فوراً بولنے لگے، واضح ہے بھائی تعبیر خواب کی، ہمیں دیندار ہیں، ہمیں دین میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس کی یہ نشانی کہ ہمارے ہاتھ انگلیاں شہد میں ڈوبیں۔ تمہیں دنیا پرست لوگ، پیسے کی دولت کی پوجا کرنے والے، دنیا کے واسطے مر مٹنے والے، تمہارے ہاتھ غلاظت جو ہے پاخانہ، دنیا کی مثال پاخانے کی طرح ہے، تمہارا ہاتھ پاخانہ میں ہی تو رہے گا۔ وہ ڈانٹنے لگے، خواب کی تعبیر بیان کرنے لگے۔ مرید بولے، حضرت ابھی خواب پورا نہیں بیان کریا میں، ابھی خواب باقی ہے، پورا سن لیجئے۔ حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے بولو۔ اب مرید نے بولا، آگے خواب میں نے یہ دیکھا کہ آپ کا جو ہاتھ شہد میں ڈوبا ہوا ہے، وہ ہاتھ کے انگلیوں کو میں چاٹ رہا ہوں، یعنی آپ کے ہاتھ سے شہد میں ڈوبے ہوئے انگلیوں کو میں چاٹ رہا ہوں، میرے ہاتھ جو پاخانہ غلاظت میں ہیں وہ انگلیاں آپ چاٹ رہے ہیں۔ کسے؟ پیر کو۔ اب وہ سننے کی تاب نہیں لا سکے، غصے میں بھڑک گیا پیر، مرید کو بھگا دیا کہ چل نالائق، اس طرح کی باتیں کرتا، بھاگ دوڑ یہاں سے۔ اس کو بھگا دیا، مرید چلے گا۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خواب کا اصل جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ ہے تو وہ آدمی دنیا دار تھا، لیکن پیر کے پاس جو آیا تھا دین سیکھنے کے واسطے، کچھ حاصل کرنے کے واسطے آیا تھا، بجائے وہ شہد کے چکانے کے، وہ پیر جو ہے اس مرید کو کچھ دین اور اسلام سکھانے کے، وہ اس کی دنیا لوٹ رہا تھا، اس لیے اس کا پیخانے کے انگلیوں کو یہ چاٹ رہا تھا۔ تو یہ ہے آج اصل مقاصد۔ اللہ نے جیسے کہا کہ ولیوں کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، اللہ کے ولی کسی چیز کے محتاج نہیں رہتے، تو آج بھی آج ایسے حالات میں ہمیں پیر اور ولی اور بابا بن کر ملیں گے، کبھی ہمارے غلطیوں پر ہمیں نہیں ٹوکتے، ہماری کمائی کیسی ہے کبھی نہیں پوچھتے، ہمیں حلال اور حرام کما رہے ہیں ہمیں کبھی نہیں پوچھا جاتا، عبادت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں کوئی ہمیں آج اس کی نصیحت نہیں کرتا۔ جس پیر اور بابا کے پاس جاؤ وہ دھن دولت کا سوال کرتا ہے، تو سمجھ جاؤ یہ خواب کی تعبیر ایسے لوگوں کے واسطے ہے، ورنہ ولیوں کا احترام اور محبت کبھی رائگاں نہیں جاتا۔ اللہ اس کی خوشحالی دنیا میں بھی دکھا دیتے ہیں، مرنے کے بعد بھی بہت بڑی عظیم دولت سے اسے نوازتے ہیں۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ چاروں اماموں میں سے آخر امام ہیں، بہت بڑے امام ہیں مسلک کے، ان کے مسلک پر عمل کرنے والے حضرت پیران پیر تھے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ۔ کبھی ہمیں غوث پاک کے مسلک کو جانے نہیں جانے، ان کے طریقہ دین کا، ان کے اصول معلوم کرے نہیں کرے، ان کا نماز پڑھنے کا طریقہ کیا تھا معلوم ہمیں نہیں معلوم، ان کے پورے اصول شریعت کی، ان کے مسئلے کچھ بھی ہمیں معلوم نہیں ہے اس کے بارے میں، صرف ایک چیز معلوم ہے، ان کی طرف منسوب کر کے گیروی کرنا ہے، ان کی طرف منسوب کر کے 11ویں شریف کرنا ہے۔ اس کی میں خلاصہ بھی بعد میں یہ بات عرض کرتا ہوں۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام تھے، ان کے زمانے میں بزرگوں کے واقعات میں لکھا ایک آدمی نہر کے پاس گیا وضو کرنے کے واسطے، اب وہ دیکھا کہ نچلی طرف پانی جو جا رہا ہے، حضرت وہاں بیٹھ کر وضو کر رہے ہیں، اب انہیں ذرا ہائٹ کے اوپر کی طرف میں گیا، اس کے دل میں آیا میں وضو کروں تو میرا وضو کرنے کا میلا کچیلا غسالہ پانی حضرت کی طرف جاتا، ان کے پانی میں مکس ہو جاتا، انہوں وضو کرتی، یہ بے ادبی ہے ایسے بزرگ کے ساتھ۔ اس کے دل کے اندر یہ بات آئی، یہ سوچ کر اس نے وہاں سے اٹھا، حضرت جہاں بیٹھے تھے ان کے نیچے کی طرف جا کر وضو کرنے لگا۔ اب وہ سوچا کہ چلو حضرت کا پانی غسالہ آتا ہوا
میرے ساتھ وضو میں مل جائے تو مجھے حضرت کا کچھ تبرکن حاصل ہوگا، ان کا فیوز حاصل ہوگا، میرے واسطے یہ بڑی خوش نصیب اور برکت کی بات ہے۔ بس اتنا سوچ کو وہ آدمی وضو کر کو چلے گئے۔ اس کے مرنے کے بعد زمانے میں کسی نے خواب میں دیکھ کر اس سے پوچھا کہ بھئی تیرا ساتھ کیا بنا، اللہ کیا معاملہ کریا؟ تو اس نے بولا میرا کیا، اللہ کے فضل و کرم سے میری مغفرت ہو گئی اور میں آرام سے ہوں، خبر کے اندر ہی میرے واسطے جنت بن گئی ہے۔ تو اس نے پوچھنے والے نے پوچھا کیا تیرے پاس حج، زکوٰۃ، روزہ، نمازیں کیا سب کچھ تھا؟ تو اس نے کہا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن یہ ادا اس نے بتایا کہ ایسا ہوا، امام صاحب وضو کر رہے تھے، میرا یہ معاملہ ہوا، اللہ کو یہ ادا پسند آئی، اس ایک ادب کے طفیل میں اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ اپنے ولی کے ادب کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس کی مغفرت کر دی اور اسے خبر میں ہی جنت میسر ہو گئی۔ تو دوستوں بزرگوں، سوچ کر اندازہ لگا کر دیکھو، ہمیں ساری زندگی ولیوں کی اطاعت میں اگر گزار دیں گے تو ہمیں کیا کچھ نہیں ملے گا، کیا کچھ نہیں ملے گا۔ اسی کو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہم قوم لا یشقى جلیسهم، یہ اولیاء اللہ کی قوم وہ قوم ہے جن کے پاس بیٹھنے والا کبھی محروم نہیں رہتا، کبھی بدبخت اور خالی نہیں ہوتا۔ تقوی پہلی چیز ہے۔ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا مکمل واقعہ حضرات کے سامنے ہے۔ چھوٹا سا سیب کھا کر انہوں نے کتنا تڑپ اٹھے اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے سامنے حساب دینے کی وجہ سے، کہ ان کے واسطے یہ بلا ضرورت، بلا اجازت کسی کا، دوسرے کا اس طرح کا مال کھانا جائز نہیں تھا۔ اپنے آپ کو وہ گنہگار سمجھ گئے۔ اہل بیت سے تھے، ان کے پاس نازکی اور باریکی بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، حقیقتاً میں شیخ و سید ہوا کرتے تھے۔ اب ان کی اولاد کیسی ہوں گی جب باپ کا یہ تقوی، ماں کا ایسا تقوی، اولاد پھر پیٹ سے ہی ولی بن کر پیدا ہوگی تو ان کی کیسی زندگی گزری؟ تحقیقتاً میں انہوں نے زندگی گزاری۔ تو آج ان کی محبت مسلمانوں کے دل میں ہے، ہونا بھی چاہیے، اگر نہیں تو وہ مومن کہلانے کے لائق نہیں۔ جنید میں ولیاں کو نہیں مانتا، محمود سبحانی کو نہیں مانتا، غوث پاک کو نہیں، خواجہ کو نہیں، ان کو نہیں مانتا، مسلمان کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے وہ، کیونکہ اللہ نے بھی خود کہا حدیث قدسی میں، جو کوئی میرے ولیوں سے دشمنی رکھے، نفرتیں رکھے، خلاف چلے، میرے ساتھ جنگ کرنے کے واسطے وہ تیار ہو جائے، اللہ کے ساتھ جنگ کرنے ریڈی رہنا۔ اب ان کا احترام کیسے ہونا، ان کی چاہت کیسی ہونا، ان کی محبت کیسی ہونا، ان کی طرف ہم احسان کرتے ہیں، بڑی اچھی چیز ہے۔ کبھی ہمیں سوچ کر بھی دیکھیں کہ ہمارے اعمال آج کیسے ہیں، ہماری زندگی آج کیسی گزر رہی ہیں، کیا غوث پاک کو ہمارے احسان کی ضرورت ہے؟ انتقال سے پہلے ہی انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں جنت میں روزانہ اپنا مقام 40 سال سے خواب میں دیکھتے آ رہا ہوں، ان کے حق میں جنت ہوگی، جنت میں اپنا مقام، اپنا ٹھکانہ کب سے دیکھے؟ وہ 40 سال سے خواب میں دیکھتے آئے، اب ان کو کیا ضرورت ہے؟ جب ان کا انتقال ہوا تو اللہ نے الہامی آواز میں ابروں سے قرآن کی آیتیں اتاری، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ نے ان کی روح کی تعریف کی، اس وقت بھی ان کو پریشان نہیں ہونے کی بات کی، ان کے دل اور روح کی تعریف کر کے مطمئن ہو جائے، مبارک روح تیرا ٹھکانہ بہت اچھا خاصا ہے۔ قرآن اتر گیا اس وقت، اب ان کو کیا ضرورت ہے ہمارے احسان، ہمارے خیرات، ہمارے صدقوں کی؟ لیکن ان کے طفیل، ان کے صدقے میں ہمیں اپنی زندگیوں کو بنانا ہے۔ اصل ہے ایک چیز، ہمیں ان کے نام پر، ان کی طرف منسوب کر کے فاتحہ خوانی،
11ویں شریف سب کچھ کرتے ہیں، اس سے روکا نہیں جاتا، کسی کو حق بھی نہیں ہے اسے نہیں کرنا بولنے کی۔ ہاں ایک مستحب عمل ہے، مسلمان اپنی محبت اسے ظاہر کرتا ہے، لیکن ہمیں یہاں کئی چیزوں کو ضروری سوچنا ہے، حلال اور حرام کی تمیز بھی سوچنا ہے، ہمارے مال پر ہمیں توجہ دینا ہے۔ جس 11ویں شریف کی ہم جو ہے دعوت کرتے ہیں ان کی طرف منسوب کر کے، انہوں نے ایسی زندگی گزاری ہے، اس پورے کے اندر اخراجات کے اندر ہمارا کہیں ایک پائی بھی بے ایمانی، دھوکے کا اور سود کا اور حرام کا کوئی ایسا 1 روپیہ ہمارا اس میں نہ لگ جائے، اس کا ہمیں خیال رکھنا ہے، تبھی تو یہ حلال ہو کر جو ہے اللہ کے دربار پہنچ کر اس کا اجر ہماری طرف سے غوث کے روح کو پہنچتا ہے۔ اب اس مستحب عمل کے واسطے مسلمان سود پر پیسہ اٹھا رہے ہیں، سنگے پر پیسہ اٹھا رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، جھوٹ اور بے ایمانی سے کسی سے لوٹ رہے ہیں، سارا لا کر کیا کر رہے ہیں، نہیں بھی مسالے سال 11ویں کرتا سو اس میں لا کو پورا لوٹا ڈال رہے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ ہمارا کرنا بیکار کا بیکار ہے، اس طرح کا اگر ہے تو کبھی جو ہے ان تک تو کیا پہنچے گا، اس کا جو ہے دوسرا ڈبل ان کی توہین کرنے کے برابر، ان کے جو ہے ان کے ساتھ مذاق کرنا، ان کے ساتھ ان کی محبت میں بس سلوکی کرنے کے برابر ہم گنہگار ہو جائیں گے۔ ہاں لمٹ ہے، حد سے زیادہ محبت میں گر جانے سے بھی ان کی توہین ہوتی ہے اولیاء اللہ کی، ایک حد درجے سے زیادہ کم کرنے سے بھی اولیاء اللہ کی توہین ہوتی ہے، ایک لمٹ سے ان سے محبت کرنا ہے، ان کی محبت کے اوصاف، ان کی ساری زندگی اللہ کا اس نبی کے شریعت اور دین کو امت میں قوم میں پہنچانے میں گزر گئی۔ وہ جو ہے وقت کے قوم میں سارے لوگوں کو کھلانے میں زندگی گزارے، کھلا کر لٹا کر جو ہے وہ خود جو ہے عطا کرتے تھے قوم کو، ایسے بادشاہ ولی انہوں گزری۔ ہماری ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، اگر ہماری محبت ہے تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن دین کے دائرے میں رہ کر، شریعت کے دائرے میں رہ کر، اعمال کو زندہ کر کے، عبادتوں کو زندہ کر کے، محبت کو، صحیح محبت کو دل میں بسا کر کے، یہ نہیں رسم سمجھ کر کریں، ہم عبادتوں کو بھی زندہ کریں، اس کے بعد یہ اعمال ہمارے قبول ہوتے ہیں۔ فرائض کا خیال رکھے، واجبات کا خیال رکھے۔ انشاءاللہ اگلی جمعہ بھی انہی کے تحت اسی موضوع، ان کی سیرت مبارکہ پر ہی کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا کرے اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔